الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے تو وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا بھی اعتراف کرے اور ان کا اقرار کرے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، اور میں تجھ سے تیرے کیے ہوئے وعدے اور عہد پر حسب استطاعت مقدور بھر قائم ہوں۔ ابو لک بنعمتک علی ابو بذنبی، میں تیری نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور اپنی خطاؤں کا اور غلطیوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، لہذا تو مجھے بخش دے، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دعا صبح کو پڑھتا ہے اور شام ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ جنتی ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص رات میں پڑھتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ جنتی ہوگا۔ تو اس دعا میں اگر غور کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ انسان دعا کرتے وقت جو ہے اپنے گناہ کا، اپنی تقصیر کا، اپنی خامیوں کا اعتراف کرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں اس پر ہیں ان نعمتوں کا بھی اقرار کرے اور ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، کفران نعمت نہ کرے۔ اس طرح سے دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھائے، اور یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دعا کر رہے تھے اور دعا کرتے ہوئے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کی بغلوں کی سفیدی جو ہے نظر آ رہی تھی۔ اور سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ رب العالمین باحیا ہے، سخی ہے۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف اٹھا کر کے دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے کہ انہیں ناکام اور نامراد لوٹا دے اور اس کی مراد پوری نہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جب دعائیں کرے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے وقت وہ ہاتھوں کو بھی اوپر اٹھائے ہوئے رہے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرے۔ اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان جب دعا کرے تو اس وقت اللہ رب العالمین کا اس کے دل میں خوف ہو اور اللہ سے ڈرے اور خوف کھاتے ہوئے وہ روئے اور گڑگڑائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس ومن تبعنی فانہ منی، کہ رب العالمین ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو لوگ میرا اتباع کریں گے وہ مجھ سے ہوں گے۔ اور اس طرح سے ایک دوسری آیت کی تلاوت فرمائی جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ الہ العالمین اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے، معاف کر دے تو تو بخشنے والا ہے اور تو جو ہے غالب اور حکمت والا ہے۔ ان دونوں آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا کیا اللہم امتی 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 ثم بکا، کی دعا کرتے ہوئے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ میری امت پر رحم فرما، میری امت کو تو بخش دے، اور آپ رونے لگے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ کس چیز نے انہیں رلایا اور کیوں روئے۔ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا، دریافت کیا، پوچھا کہ آپ کس بات پر روئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں آیتوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد جبکہ اللہ رب العالمین اس بات کو خوب جانتا تھا، پھر اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا اذهب الی محمد وقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، اے جبریل دوبارہ تم محمد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں تمہیں تمہاری امت کے سلسلے میں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا اور راضی کر دوں گا، اور تمہارا کوئی برا نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین
سے خوف کھاتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے روئے اور گڑگڑائے۔ اس لیے دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان جب دعا کرے تو اس کے دل میں جو اللہ کا خوف ہو اور اللہ کے سامنے روئے اور رو رو کر کے اپنی تقصیر اپنی غلطیوں کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم دعا کے آداب کا پاس و لحاظ رکھیں اور جو کچھ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔